یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یادگاریں نہیں منانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اپنی ذاتی یادگاریں منا لیتے ہوں، اپنے باپ دادا کا دن منا لیتے ہوں، بچے کی برتھ ڈے منا لیتے ہوں، اور کوئی خاص دن ملکی دن ہے 14 اگست منا لیتے ہوں، 23 مارچ کو منا لیتے ہوں، اور بہت سارے منا لیتے ہوں، لیکن جیسے بات دین کی آتی ہے، کوئی دینی یادگار بنانے کی بات آتی ہے، بڑی تاریخوں کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ پھر شرک، بدعت، کفر اور نہ جانے یہ سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے میلاد آ رہا ہے تو بھی سوشل میڈیا پہ جو اس کے مخالفین ہیں وہ اپنا کام تیز کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں ثابت ہے، یہ تاریخیں کیوں منائی جاتی ہیں، 12ویں کیوں منائی جاتی ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو باقی سارا کچھ منا رہے ہیں، ادھر آ کے پھر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل کیڑا ہو تو ٹکیاں ہو، مسئلہ کچھ اور ہے۔ جس تاریخ یا جس دن میں کبھی کوئی نعمت آئی ہو، قیامت تک وہ تاریخ معظم ہو جاتی ہے۔ اس تاریخ میں یادگاریں منانا، خوشیاں منانا، خوشی میں عبادتیں کرنا، یہ حکم قرآن ہے، اس کا حکم ہے۔ ثابت کرنا یہ وہ کہاں لکھا ہے کیا ہے، خود اللہ پاک اس کا حکم فرما رہا ہے کہ یہ کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ شب قدر اور ماہ رمضان کی اتنی عظمت ہے کہ شب قدر تو 1000 ماہ سے افضل ہو گئی، اور ماہ رمضان باقی مہینوں سے بہتر ہو گیا، اور اس کا نام قرآن میں آیا۔ اس کے سوا کسی مہینے کا نام قرآن میں نہ آیا، محض اس لیے یہ مہینہ اور یہ رات قرآن کے نزول کا وقت ہے۔ قرآن تو ایک دفعہ اتر چکا، مگر ان کی یہ عظمت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ قرآن کی عظمت بھی ہوگی، رمضان کی عظمت بھی ہوگی، شب قدر کی بھی عظمت ہوگی۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، جب کوئی نعمت اترے اس کا چرچا کرو۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرما دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ اور دان دولت خرچ کرو۔ تمہارے خوشیاں مناؤ وہ ان کی دان دولت سے بہتر ہے کہ تم خوشیاں منانے کے لیے اپنی خوشیاں مناتے ہو تو خوب دولت خرچ کرتے ہو، لیکن اس طرح کے دن آتے ہیں اس میں خوشیاں مناؤ کہ تمہاری اس دولت سے بہتر ہے یہ۔ اب اس میں یہ نہ سوچو میرا مال خرچ ہو جائے گا، میں اللہ کی راہ میں اپنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا میلاد پر یا 11ویں پر یا اور کسی نیک کام کے لیے تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ تمہاری اس دولت سے بہتر ہے یہاں خرچ کرنا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس تاریخ میں اللہ کی نعمت ملی ہو اس کی یادگاریں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، صبارٍ شکور۔ اے موسیٰ بنی اسرائیل کو اللہ کے دن یاد دلا دو جن دنوں میں ان پر نعمتیں اتری، ان کو یہ دن یاد دلاؤ۔ اے موسیٰ اپنی قوم کو یہ دن یاد دلاؤ جن دنوں میں یہ نعمتیں اتری، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، ہر بڑے صبر والے شکر گزار ہو۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا یا رب ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور یہ تیری طرف سے نشانی ہو۔ اب دسترخوان اتار تاکہ وہ دن جس دن اترا دسترخوان وہ ہمارے لیے عید ہو جائے۔ اب عید کیوں بنی؟ وہ دن خاص کیوں ہو گیا؟ کیوں یادگار بن گیا؟ کیونکہ دسترخوان اترا، ایک کھانا نازل ہوا۔ کھانا ایک نعمت ہے، ہم روز کھاتے ہیں، ایک نعمت ہے، ایک نعمت نازل ہوئی، وہ دن عید بنا دیا گیا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو انعامات کی تاریخیں یاد دلاتے رہو، ان کی یادگاریں قائم کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے غیبی دسترخوان کے آنے کی تاریخ کو اپنے اگلے اور پچھلے سارے عیسائیوں کے لیے عید قرار دے دیا۔ لہذا میلاد شریف، 11ویں شریف، بزرگوں کے عرس، فاتحہ، تیجا، 40واں وغیرہ یہ سب جائز ہے کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کی یادگاریں ہیں اور یادگاریں منانا قرآن کا حکم ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ اس میں اعتراض کرتے ہیں کئی لوگ کہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ جمعہ کو روزہ نہ رکھو، بعض روایتوں میں ہے کہ جمعہ کو روزے سے خاص نہ کرو، تو معلوم ہوا کہ کسی دن کی تعین منع ہے۔
چونکہ میلاد اور عرس میں تاریخ مقرر ہوتی ہے لہذا منع ہے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے، سیدھے سادے لوگوں کا مائنڈ خراب کیا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اسی حدیث میں آگے ہے کہ اگر جمعہ کی کسی تاریخ میں، کسی ایسی تاریخ میں جمعہ آ جائے کہ جس کے روزے کے تم عادی ہو تو رکھو، پیچھے تھا کہ جمعے کو روزہ نہ رکھو، اور اسی حدیث کے باقی حصے میں جو نہیں پڑھ کے سنایا جاتا، آدھی بات بتائی جاتی ہے آدھی بات نہیں بتائی جاتی کہ روزہ جمعے کا رکھو. اگر تم روزے رکھنے کے عادی ہو، تم روٹین میں روزے رکھ رہے ہو تو جمعے کا بھی رکھ لو. ہاں ایک دن پہلے کوئی خاص روز دن آتا ہے وہ رکھو تو جمعے کا بھی رکھ لو. جمعے کا رکھنا ایک ساتھ اگلا بھی ملا لو. 12ویں کے روزے کی اگر عادت ہے تمہاری اور جمعہ 12ویں کو آ گیا، 12ویں تاریخ میلاد کی وہ جمعے کو ہی آ گئی اور جمعے کو روزہ بنے، لیکن یہ فرمایا جائے اگر 12ویں جمعے کو ہی آ گئی تو پھر روزہ رکھ لو. اب پھر منع نہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف جمعہ کو روزہ نہ رکھے بلکہ آگے پیچھے ایک دن اور بھی ملائے. معلوم ہوا کہ مقرر کرنا منع نہیں ہے بلکہ جمعہ کے روزے کی ممانت ہے. ممانت کی وجہ کچھ اور ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کے متعلق علماء کے بہت سے اقوال ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے اور عید کے روز منع ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں نا سوائے وہ بڑی عید چھوٹی عید کی کوئی عید نہیں ہے. تم عید میلاد کو بھی 12ویں کو بھی عید کہتے ہو کہ ہماری عید آ رہی ہے. ہماری عید تو آ رہی ہے 12ویں کو انشاءاللہ. عیدوں کی بھی عید ہے. اسی عید کے صدقے میں تو ساری عیدیں ملی ہیں، سارا کچھ ملا ہے. تو عید دو ہی ہوتی ہے شریعت میں، اور کون سی عید ہے؟ تو یہاں جو ابھی ہم باتیں سن رہے ہیں بار بار کہ جمعہ عید ہے، جمعہ عید ہے، روزہ کیوں نہ رکھو کیونکہ جمعہ عید ہے. تو مسلمان کی عید ہر ہفتے بعد عید ہوتی ہے، کتنی پورے سال میں عیدیں ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ اعتراض کرنے والوں کا جواب ہے کہ دو عیدیں ہوتی ہیں، دو کے علاوہ زیادہ عیدیں مناؤ گے تو شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا. تو ان حدیثوں میں بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ جمعے کو چونکہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کہا گیا ہے اس لیے عید کا روزہ وہ جمعے والا دن منع کیا گیا. لیکن اتنا سخت معنی نہیں ہے کہ رکھ لو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. کہ ہاں رکھنا ہے تو چلو آگے یا پیچھے ایک روزہ ملا لو، یا کوئی خاص دن جمعے کو آ گئے تو پھر رکھ لو. 12ویں اگر جمعے کو ہی آ گئی ہے تو پھر بے شک رکھ لو اگر روٹین کے مطابق روزے رکھتے ہو تو. اس مناسبت سے عید کی وجہ سے روزہ منع ہے، یعنی یہ مشابہ عید کی ہے. دوسرے یہ کہ جمعہ کا دن کام کاج کا ہے، غسل کرنا، کپڑے تبدیل کرنا، جمعے کی تیاری کرنا، خطبہ سننا، جمعہ پڑھنا. ممکن ہے کہ روزے کی وجہ سے تکلیف ہو لہذا ان کاموں کی وجہ سے روزہ نہ رکھے. جیسے حاجی کو 9ویں تاریخ بقر عید کا روزہ اور حاجی کو بقر عید کی نماز مکروہ ہے اس لیے کہ وہ دن اس کے کام کے ہیں، روزے سے ان کاموں میں حرج ہوگا. تیسرے یہ کہ صرف جمعہ کے روزے میں یہود سے مشابہت ہے کہ وہ صرف ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں. تم اگر جمعہ کا رکھو تو آگے پیچھے ایک دن اور ملا لو تاکہ مشابہت نہ رہے. چونکہ چوتھے یہ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ دوشبہ کا روزہ کیسا ہے. فرمایا کہ اسی دن ہماری ولادت ہے، اسی دن نزول وحی کی ابتدا ہوئی لہذا روزہ رکھو. یعنی پیر شریف کا روزہ حضور ہر پیر کو رکھتے تھے. اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اسی دن میری ولادت ہوئی. حضور تو ہر پیر کو اپنا یوم ولادت مناتے تھے. ہم سال بعد مناتے ہیں یا روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس میں کتنے اعتراضات ہو رہے ہیں. خود حضور منا رہے ہیں اپنا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں اسی دن میری ولادت ہوئی ہے لہذا روزہ رکھو. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ اسی خوشی میں رکھا کہ اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. اگر یادگاریں منانا منع ہوتا تو یادگاریں کیوں منائی جاتی؟ حضور خود یادگاریں منا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی یادگار منا رہے ہیں. اب اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میلاد شریف اور عرس میں لوگ بہت حرام کام کرتے ہیں نا لہذا اس لیے منع کہ میلاد میں کچھ لوگ وہ ڈھول باجے اور نہ جانے اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جگہ جگہ وہ مورتیاں بنا کے بڑے ڈیکوریشن سے رستوں کے ساتھ ساتھ جگہ سجائی ہوتی ہیں تو یہ کرتے ہیں، غیر شرعی کام کرتے ہیں اس لیے یہ منع ہے میلاد منانا. یا اس طرح کے عرس میں چونکہ وہ بابے ڈی کر رہے ہوتے ہیں اور نشہ چڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بھنگ اور چرس چل رہی ہوتی ہے، غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی لٹیں رکھی ہوتی ہیں تو یہ سارے غلط کام ہو رہے ہیں تو اس لیے عرس کرنا منع ہے. اب اس میں پھر داتا صاحب کیا قصور یا کسی اور کا کیا قصور؟ اگر یہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے ان کو منع کریں. اب اس کا جواب یہ اس اعتراض کا کہ یہ قاعدہ ہی غلط ہے. کوئی سنت حرام کام کے ملنے سے ناجائز نہیں ہو جاتی. اب جیسے نکاح ہے، سنت ہے، ایک نیک کام ہے. اب نکاح میں کتنے غیر شرعی کام ہوتے ہیں.
اس میں گانے بازی بھی ہوتے ہیں، بے پردہ عورتوں والا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، غیر شرعی کام ہوتے ہیں، بہت سارے غیر شرعی رسم و رواج شادی کے اندر ہوتے ہیں۔ اب کیا پھر یہ سنت ختم کر دی ہے شادی والے؟ کیونکہ حرام کام ہوتے ہیں، بہت سارے غیر شرعی کام ہوتے ہیں، لیکن یہ کام شادی والا کوئی نہیں چھوڑے گا، شادیاں کرتے ہیں اس پہ کوئی منع نہیں کرتا۔ بھائی غیر شرعی کاموں کی وجہ سے شادی تو نہیں ختم کی جائے گی، اس سنت کو تو نہیں ترک کیا جائے گا۔ تو اسی طرح اگر آراس پہ جہاں عرس ہوتے ہیں بزرگوں کے، وہاں غیر شرعی کام ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، تو وہ کام غلط ہونے کی وجہ سے عرس نہیں ختم کر دیا جائے گا۔ یا میلاد شریف پہ 12ویں پہ کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی ڈھول بجا کے میوزک پہ میلاد منا رہا ہے، غیر شرعی کام حرام کام کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے میلاد منانا ترک نہیں کریں گے تو یہ قاعدہ ہی غلط ہوا۔ تو اس کی اور بھی بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ پھر کسی درس میں عرض کریں گے۔ تو اس طرح کے اعتراضات کرنے والوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور عقیدہ خراب کرنے کے لوگ کوشش کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں اس طرح کی باتیں انہوں نے باقاعدہ لکھی ہوئی ہیں، اور پھر میسیجز بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو آڈیو بیانات جاری کر کے بھی یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اور سیدھے سادے لوگ پھر انہیں کی باتوں میں آ کے وہی چیزیں پھر آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کتنے سیدھے سادے لوگوں کا جن کو علم دین نہیں ہے، دین سے دور ہے، وہ بیچارے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عقائد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیدہ